دوسرا حق اللہ کے بندوں کا. ٹھیک ہے نا؟ آیت یاد ہے بھائی؟ پروردگار نے کہا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. بھائی یہ آیت ذہن میں رہے. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جو اپنے آپ کو سرنڈر کر دے اللہ کی بارگاہ میں، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان بھی کرتا ہو، تو سمجھ لو فقط استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، وہ نجات کے راستے پہ آ گیا، اس نے اللہ کی مضبوط رسی کو تھام لیا. وَهُوَ مُحْسِنٌ، فقط اللہ کے آگے سرو سجود ہو جانا کافی نہیں ہے. وَهُوَ مُحْسِنٌ، احسان بھی کرو، نیکی بھی کرو، بھلائی بھی کرو. بھائی یہی لانا تھا. وَهُوَ مُحْسِنٌ پورے قرآن میں 3 مقامات پہ ہے. بلا من اسلم وجهه للہ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، سورہ بقرہ. ٹھیک ہے؟ جو اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر کر دے، جو جھکا دے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں، لیکن وَهُوَ مُحْسِنٌ، وہ احسان بھی کرتا ہو، بھلائی بھی کرتا ہو، لوگوں کے ساتھ نیک سلوک بھی کرتا ہو، تو اللہ اسے اس کا اجر دے گا. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس شخص کے دین سے بہتر کس کا دین ہوگا جو خدا کی بارگاہ میں بھی جھکا ہوا ہو اور بندوں کی خدمت بھی کر رہا ہو. یہ ہے مزاج قرآنی. تنہا اللہ نہیں، تنہا بندے نہیں. بھائی رکے رہنا اس مرحلے پہ رکے رہنا. تنہا اللہ کے آگے جھک جانا کافی نہیں ہے، تنہا بندوں کی خدمت کرنا کافی نہیں ہے. اللہ کے آگے بھی جھکو، سرنڈر کر دو، اپنے پورے وجود کو سرنڈر کر دو اللہ کے آگے، لیکن بندوں کی خدمت سے غافل نہ رہنا. آج کی دنیا 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے نا. کچھ وہ ہیں جو مخلوق سے کٹ کر اللہ کے پاس چلے گئے، کچھ وہ ہیں جو اللہ کا انکار کر کے فقط خدمت خلق میں مگن ہے، اور انسان معاصر کی اکثریت انہی کی ہے. یعنی آج کے گلوبل سوسائٹی میں، کرۂ ارض کے معاشرے میں، پورے کرۂ ارض پر اکثریت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے کہا کہ خدا سے ہمارا کوئی رب نہیں ہے، ہمارا رب بندوں سے، اپنے جیسے بندوں سے، اور خدمت خلق کر رہے ہیں. بھائی توجہ رکھنا. تو ایک گروہ اللہ سے کٹ گیا، خدمت خلق میں مگن ہو گیا. دوسرا گروہ مخلوق سے کٹ گیا، اور اللہ کے آگے سرو سجود ہو گیا. قرآن نے آواز دی کہ ہم ایسے اسلام کو قبول نہیں کریں گے، اس اسلام کو قبول کریں گے وَهُوَ مُحْسِنٌ، جو بندوں کے ساتھ نیک سلوک بھی کرتا ہو. اب سنو، تم نماز پڑھ رہے ہو، کٹے ہوئے ہو نا بندوں سے، اللہ کی بارگاہ میں ہو، نماز پڑھ رہے ہو. ایک شخص آ گیا اور اس نے تمہیں سلام کیا. حکم یہ ہے تم نماز پڑھ رہے ہو، اللہ کے مخاطب ہو. میں آ گیا، میں نے تمہیں سلام کیا. حکم یہ ہے کہ نماز کو وہیں روکو اور مجھے جواب سلام دو، اور پھر نماز کو آگے بڑھاؤ. یعنی ایک ہی وقت میں خدا سے بھی تعلق رہے، بندوں سے بھی تعلق رہے. ایک ہی وقت میں دیکھا فقہ اسلام کا مسئلہ. ایک ہی وقت میں خدا سے بھی تعلق رہے، بندے سے بھی تعلق رہے. اور عجیب بات ہے، سنو، یہ بھی فقہی مسئلہ ہے. سن لیا نا کہ اگر نماز کے دوران کوئی شخص تمہیں سلام کرے، نماز کو وہیں روکو، اسی مقام پر جواب سلام دو، پھر نماز کو آگے بڑھاؤ. اچھا بھائی، بہت توجہ رہے. محسن کے معنی جانتے ہو؟ محسن کے معنی نیکی میں پہل کرنے والا. محسن کے معنی نیکی میں پہل کرنے والا. بھائی پھر سننا، نیکی میں سبقت کرنے والا اسے کہتے ہیں محسن. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ عدل کا حکم دیتا ہے، اللہ احسان کا حکم دیتا ہے. احسان کے معنی نیکی میں سبقت. بھائی اگر کسی نے تمہارے ساتھ نیکی کی اور تم نے اس کے بدلے میں نیکی کی، یہ جزا ہے نیکی کی، یہ احسان نہیں ہے. ابتدائی جو نیکی کی وہ ہے احسان. جو ابتدائی نیکی کی
وہ ہے احسان. رکے رہنا, رکے رہنا. جو ابتدائی نیکی کی نا, پہل کی ہے جس نیکی میں, وہ ہے احسان. تمہیں کچھ معلوم ہے, تمہیں کچھ معلوم ہے کہ حدیث پیغمبر کی کہ سلام میں ابتدا کرنے والا پہلے جنت میں جائے گا اور جواب سلام دینے والا بعد میں جائے گا, جبکہ ابتدا کرنا مستحب ہے, جواب دینا واجب ہے. مستحب والا آگے ہوگا, واجب والا پیچھے ہوگا. عجیب ہے. اب احسان, اب احسان کی قیمت سمجھ میں آئی, احسان کی قیمت سمجھ میں آئی. کیوں آگے ہوگا مستحب کرنے والا؟ اس لیے کہ محسن ہے. وہ ہوا محسن, وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے, لیکن اس کے ساتھ احسان بھی کر رہا ہے. اچھا, تو احسان کے معنی معلوم ہو گئے نا, نیکی میں پہل کرنا. اب ہمارے معاشرے کا مزاج کیا ہے؟ آپ حضرات ان سے واقعی میں ظاہر ہے. اب مولانا کو میں نے مخاطب کیا کہ میں جان بوجھ کر ان موضوعات پہ بات کرنے کا عادی بن رہا ہوں جن کے سننے کے لوگ عادی نہیں ہیں. سن رہے ہو نا؟ یعنی ممبر کا حق ہے, ممبر کا حق ہے کہ وہ مسائل بیان کیے جائیں جن مسائل سے آج ملت اسلامیہ دو چار ہے. تو احسان کے معنی نیکی میں پہل کرنا. ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ بدلے کا معاشرہ. وہ ہماری شادی میں نہیں آئے, ہم ان کی شادی میں کیوں جائیں؟ بھائی ہے یا نہیں؟ وہ ہمارے یہاں تعزیت میں نہیں آئے, ہم ان کے یہاں تعزیت میں کیوں جائیں؟ وہ ہماری ہم مریض ہو گئے, وہ ہماری عیادت کو نہیں آئے, تو ہم ان کی عیادت کو کیوں جائیں؟ یہ تمہارا معاشرہ ہے کہ تم مخلوق سے بدلہ مانگ رہے ہو, اور یہ اسلام کا دیا ہوا معاشرہ ہے کہ وہ کچھ بھی نہ کرے, تم کرتے رہو. پہنچ رہی ہے بات؟ آپ نے دیکھا, یعنی اس سانس کے تسلسل کا بھی کوئی جواب نہیں ہے. اور اگر یہ تسلسل اور یہ قوت سانس کی اللہ مجھے عطا کر دیتا تو میں اس سے بہتر خدمت کرتا. اچھا بھائی ٹھیک ہے, نعرے تو لگیں گے, واہ واہ بھی ہوگی, سبحان اللہ بھی ہوگا, اس لیے کہ یہ انسان بیٹھے نا, مخلوق بیٹھی ہے, جمادات تو نہیں ہے نا کہ جہاں بٹھا دیا بیٹھے ہوئے گمسم. اچھا, تو تمہارا معاشرہ بدلے کا معاشرہ ہے, تمہارا معاشرہ بدلے کا معاشرہ ہے, اور اسلام جس معاشرے کو رائج کرنا چاہتا ہے وہ معاشرہ یہ ہے کہ وہ کچھ بھی نہ کرے لیکن ہم نیکی میں پہل کریں گے. اگر دنیا کل اس ایک قانون کو اپنا لے تو ساری دنیا کے بین الاقوامی جھگڑے نپٹ سکتے ہیں. میں نے بہت دور کی بات کی ہے, بڑے بڑے جھگڑے ہیں بین الاقوامی مسائل الجھے ہوئے ہیں. میں تو صرف یاد کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہر ایک یہ طے کر لے کہ وہ نیکی میں پہل کرے گا تو بین الاقوامی جھگڑے نپٹ جائیں گے. یہ ہے قرآن کا دیا ہوا حل. کر کے تو دیکھو, اگر نہ ہو تو میرے قرآن کو نہ ماننا. دنیا سے اپیل کر رہا ہوں, دنیا سے اپیل کر رہا ہوں, نیکی میں پہل کر کے دیکھو. احسان نیکی میں پہل کرنا. سمجھ گئے؟ بات پہنچ گئی. آج کی زحمت سماعت بہت زیادہ نہیں ہے, لیکن اب یہ ساری تمہید کسی مرحلے پر اختتام پذیر ہونے جا رہی ہے. پھر سنو, وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. وَهُوَ مُحْسِنٌ, احسان کرو, نیکی میں پہل کرو. ٹھیک ہے نا؟ احسان سمجھ میں آ گیا؟ اب سننا, شریعت کے آنے سے پہلے اگر کوئی حکم شریعت پہ عمل کرے یہ احسان ہے. شریعت کے آنے کے بعد
مطلب سمجھ میں آ گیا؟ اگر شریعت کے آنے کے قبل کوئی نیکی میں پہل کرے یہ احسان ہے، اگر شریعت کے آنے کے بعد کوئی اس نیکی پہ عمل کرے یہ اطاعت ہے، اور اگر شریعت کے آنے کے بعد اس نیکی کو ٹھکرا دے یہ بغاوت ہے۔ احسان، اطاعت، بغاوت۔ پہنچ گئی بات میرے محترم سننے والوں تک؟ اچھا، تو اگر کوئی شریعت کو ٹھکرا دے بغاوت ہے، حکم شریعت پر عمل کرے شریعت آ گئی، حکم شریعت پہ عمل کرے اطاعت ہے، اور اگر شریعت کے آنے کے پہلے ابھی تو قرآن نہیں آیا، ابھی حدیث نہیں آئی، ابھی حلال نہیں آیا، ابھی حرام نہیں آیا، اور پھر وہ شریعت پہ عمل کرے یہ احسان ہے، احسان ہے۔ تو جاؤ دیکھو، قرآن نے کہا ان تنصر اللہ ینصرکم، مدد کرو دین محمد کی، مدد کرو دین خدا کی، مدد کرو خدا کی۔ تو حکم آیا ہے قرآن میں کہ دین محمد کی مدد کرو، حکم آیا ہے قرآن میں کہ محمد کی مدد کرو۔ لفظوں کو بدل رہا ہوں میں، ٹھیک ہے نا؟ حکم آیا ہے بھائی، اب ان تنصر اللہ، اللہ کی نصرت کیا ہے بھائی؟ اللہ کسی مدد کا محتاج تو نہیں ہے نا تمہاری مدد کا۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، وہ یثبت اقدامکم، اور اللہ تمہارے قدموں کو ثابت رکھے گا، ثابت قدم رکھے گا تمہیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے محمد کی مدد، اللہ کے محمد کے دین کی مدد، اللہ کی جو کتاب آئی ہے اس کی حفاظت، اس کی مدد۔ تو محمد کی مدد حکم آیا قرآن میں، اگر اس حکم کے آنے کے بعد کوئی محمد کی مدد کرے تو وہ اطاعت کر رہا ہے، اور اگر کوئی بچپنے میں محمد کی مدد کر رہا ہے تو یہ احسان کر رہا ہے۔